اولیاء الرحمن کا پہلا نمونہ اور مثال ان کی کہ جو گزرے ایک بستی پر، وہی خاویۃ، طرح حال کہ وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرے گا انہیں ان کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، پس اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی 100 سال۔ ثم بعثہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا بعض دن۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ٹھہرے ہو 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس تم دیکھو اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، کہ نہیں وہ بدبودار ہوا یا نہیں سڑا، نہیں وہ بدبودار ہوا یا نہیں وہ سڑا۔ سڑنا بھی کہتے ہیں وہی بدبودار ہونا، یا بریکٹ میں خراب ہونا، کہ وہ بدبودار نہیں ہوا، نہیں سڑا، مراد خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور تم دیکھو اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم بنائیں گے اسے نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، پس تم دیکھو اس کی ہڈیوں کو کیسے ہم جوڑتے ہیں، کیسے ہم جوڑتے ہیں ان کو، کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑیں گے۔ ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم پہناتے ہیں ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس، پھر ہم پہناتے ہیں ان ہڈیوں پر لحمن، گوشت کا لباس۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا ان کے لیے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب او کالذی مر علی قریہ، یہ اولیاء الرحمن کا نمونہ ہے۔ پہلے بات تھی نا اولیاء الشیطان، شیطان کے جو دوست ہیں، اور ان میں تذکرہ تھا نمرود کا، نمرود کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے اولیاء الرحمن کا تذکرہ ہے۔ او کالذی، اس کا عطف ما قبل کے الذی پر ہے۔ ما قبل میں آپ دیکھیں الم تر الی الذی حاج، تو ما قبل میں جو الی الذی ہے اس پر عطف ہے، تو عبارت یہ ہوگی الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو گزرا ایک بستی پر۔ اب یہ گزرنے والا مرہ کون تھا؟ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ وہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ گزرنے والا کوئی کافر تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ان المارہ کان کافرا، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک کافر کا تذکرہ ہے، تو یہ بھی ایک کافر کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہ یہ کوئی نیک شخص تھا، کوئی اللہ والا تھا، وہ وہاں سے گزرا ہے، تو یہ تو کوئی نیک انسان تھا کہ اسے تعجب ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کرے گا، یا کافر تھا، اور یا حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ پیغمبر ہے، تو مر علی قریہ، یہ گزرے ایک بستی، بستی کے نیچے بیت المقدس، وہی خاویۃ، درا حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ چھتوں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چھت پہلے نیچے گر گئی، دیواریں اوپر سے گر گئیں، یعنی چھت پہلے نیچے گر گئی، جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے، مکانات گرتے ہیں تو چھتیں گرتی ہیں، پھر اوپر سے دیواریں گر جاتی ہیں، تو انہوں نے اس بستی کو دیکھا کہ ان کی چھتیں گری ہوئی تھیں اور اس کے اوپر ان کی دیواریں بھی گری ہوئی تھیں، مکانات گرے ہوئے تھے، لوگ مردہ تھے، جانور مرے ہوئے تھے، تو جسم بکھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوال کر دیا کہ یا اللہ تو کیسے ان کو زندہ کرے گا۔
قالا انا بمانے کیفا، اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا انہیں بعد موتہا، ان کی موت کے بعد، یعنی کیسے زندہ ہوں گے؟ اب تو بظاہر ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے، اعضاء بکھر گئے۔ فاماتہ اللہ، پس اللہ نے اسے موت دے دی۔ کس کو؟ حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دی۔ اس کے بعد عبارت معذوف ہے، فَأَلْبَسَهُ مَيِّتًا مِئَةَ عَامٍ، فَأَلْبَسَهُ مَيِّتًا، پس اللہ رب العزت نے انہیں وہاں ٹھہرا دیا مردہ حالت میں، مئۃ عام، کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ تو اللہ نے وہاں انہیں ٹھہرا دیا، یعنی 100 سال تک اللہ نے انہیں مردہ حالت میں رکھا۔ ثم بعثہ، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا۔ اب یہاں سوال یہ ہو کہ وہ جو 100 سال تک وہاں تھے تو کیا کسی نے دیکھا نہیں تھا ان کو اور ان کے آگے گدھے کو، ان کے کھانے پینے کو؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے گدھے اور کھانے پینے اور ان کی دیگر اشیاء کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں وَقَدْ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَمَنْعَ الْعُيُونِ أَن تَرَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درندوں سے، پرندوں سے اور لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہ یہ سوال ہو کہ پھر انہیں دفنایا کیوں نہیں گیا، اور ان کے اس گدھے کی ہڈیاں اور کھانے کو کیا کسی نے دیکھا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اسے سب کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ قالا، اللہ رب العزت نے فرمایا، قالا کا فاعل نیچے لکھیں لفظ اللہ، قالا لفظ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کم لبثت، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا بعض دن ٹھہرا ہوں۔ یہ ایک دن کا کیوں کہا؟ چونکہ عزیر علیہ السلام جب یہاں سے گزر رہے تھے تو وہ وقت تھا چاشت کا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت چاشت کے وقت دی، اور جب ان کو زندہ کیا تو وہ مغرب کا وقت تھا۔ تو اب یہ سمجھے کہ شاید میں آدھا دن گزرا ہے، کہ میں تو صبح یہاں سے گزر رہا تھا اور ابھی شام کا وقت ہے تو آدھا دن ہے، اور یا یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ نہیں ایک دن گزر گیا ہوگا، آج شام ہے، لگتا ہے گزشتہ کل میرے اوپر موت آئی تھی اور میں آج زندہ ہوا ہوں، اس لیے کہا آدھا دن یا ایک دن۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات نہیں ہے، یا انبیاء علیہ السلام کی عدم حیات پر استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے قرآن کریم کی تفاسیر ہو رہی ہیں، آج تک کسی مفسر نے اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کی عدم حیات پر یا انبیاء علیہ السلام کی عدم حیات پر استدلال نہیں کیا۔ نمبر 2، یہاں پر جو اللہ رب العزت نے موت دی تھی وہ ان کے سوال کی وجہ سے کہ انہیں اشتباہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موت دی تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دیکھیں گدھا جو ہے اس کی تو ہڈیاں ہو گئی، کھانا جو ہے وہ سڑا بدبودار نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تو باقی ان کو اگر پتہ نہیں چلا ایک دن یا آدھا دن، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کی حیات کی نفی کر دی جائے، کیونکہ وہ جو انبیاء کی حیات ہے وہ موت حقیقی کی بات ہے، حقیقتاً جب موت آتی ہے اس کے بعد حیات، اور یہ جو موت تھی وہ حقیقتاً موت نہیں تھی، وہ آزمائش کے لیے تھی، اس لیے بعض نے اس کو معجزتاً موت کہا ہے، بعض نے اس کو آزمائش والی موت کہا ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے تھی کہ انہوں نے چاہا، اللہ نے ان پر وقتی طور پہ موت لائی، اور جس حیات کے اہل سنت والجماعت قائل ہے وہ موت کے بعد کی حیات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، اگر یہی بات ہو کہ بھئی دیکھو اگر یہ استدلال کیا جائے تو پھر تو اصحاب کہف یہ لوگ 309 سال سوئے، 309 سال تک، اور جب یہ لوگ اٹھے ہیں تب بھی یہ لوگ سوال کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا شاید ہم لوگ آدھا دن سوئے ہوں، اور دوسروں نے کہا نہیں آدھا نہیں، شاید ایک دن سوئے ہوں۔
वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअति सिनीन वज़दादू तिस्आ, कि वो 300 साल और उस पर 9 साल का इजाफ़ा, यानी गोया 309 साल तक ठहरे। लेकिन जब उठे तो क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ा यौम, एक दिन ठहरे या आधा दिन ठहरे। दूसरों ने कहा क़ालू रब्बुकुम अअलम बिमा लबिस्तुम, अल्लाह ही जानता है कि तुम कितना ठहरे हो। तो देखो ये लोग यहाँ सोए हुए थे। जब सोए हुए आदमी को नहीं पता चलता कि वो कितना ठहरा है, हज़रत उज़ैर पर तो मौत आई थी। सोए हुए आदमी को नहीं पता, इनको नहीं पता चला 309 साल सोए, कितना हम सोए हैं। यहाँ पर तो रूह जिस्म में मौजूद थी और वहाँ तो अल्लाह ने उन्हें मौत दी है। तो ये पता न चलना ये हयात के न होने की दलील नहीं होती। जैसे एक आदमी सोया हुआ है, अब उसके करीब क्या हो रहा है उसको पता है। अब कोई बोले जी ये तो मुर्दा है, क्यों मुर्दा है? इसलिए कि इसको पता नहीं है। तो भाई उसकी आंखें बंद हैं, पता न होना अदम हयात की दलील। हयात की दलील उसकी रूह का जिस्म से ताल्लुक़ है, वो करवटें बदल रहा है, खाना हज़म हो रहा है, सांस ले रहा है, बस हयात मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ने यहाँ पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को हयात दी थी और अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात दीगर नुसूस से साबित है। तो तफसील से किसी ने पढ़ना हो तो हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब की किताब है मकामे हयात, और इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तस्कीनुस सुदूर। हज़रत मौलाना आलम सफदर ओकाड़वी की किताब है तस्कीनुल अज़किया। हज़रत मौलाना काजी ज़ाहिद अल हुसैनी की किताब है हज़रत मौलाना काजी ज़ाहिद अल हुसैनी की रहमत कायनात। इमाम बेहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की जुज़्उ हयातिल अंबिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की इंबाउल अज़किया बे हयातिल अंबिया, और एक मौलाना मोहम्मद आज़म मर्दान के हयातुल अंबिया बादा वफ़ातिल अंबिया। उन्होंने तमाम अहादीस और रिवायात को इसमें ज़िक्र कर दिया। हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब की किताब है खुशबुओं वाला अक़ीदा, यानी हयात का अक़ीदा खुशबुओं वाला अक़ीदा। हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद तुनसी साहब की किताब है क़ब्र की ज़िंदगी। हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीली बहस की है आपके मसाइल और उनका हल, उसमें तफसीलन हयात अंबिया पर गुफ्तगू की हुई है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात सलफ़न खलफ़न क़ाइल है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को उनके क़ुबूर में हयात हासिल है और उनकी रूह का उनके इसी दुनिया वाले जिस्म के साथ ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से अगर कोई वहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अंबिया अलैहिस्सलाम सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं और आप उसे जवाब भी देते हैं। तो मैंने इख्तिसार से बात अर्ज़ की है, वक्त मुख्तसर है, तो तफसील से आपने पढ़ना है तो जिन किताबों के मैंने नाम बता दिए उसमें आप तफसीलन पढ़ लें। बाकी इस आयत से अदम हयात अंबिया पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है कि आज तक किसी मुफस्सिर ने इससे इस्तिदलाल नहीं किया। और यहाँ तो उन पर जो मौत थी वो आजमाइश के लिए थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मौत लाई ताकि ये बताने के लिए कि जिस तरह अल्लाह तुम्हें 100 साल के बाद ज़िंदा कर सकता है, इस तरह अल्लाह कादिर है, अल्लाह इन बस्ती वालों को भी ज़िंदा कर सकता है। क़ाल बल लबिस्ता मिअत आमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम ठहरे हो 100 साल। फंजुर इला तआमिका, देखो अपने खाने को और पीने को, लम यतसन्नह, कि नहीं वो बदबूदार हुआ, नहीं सड़ा। देखिए खाना और पीना बहुत जल्दी ख़राब होता है। अब मसलन खाना गर्मी का मौसम हो तो आप खाना बग़ैर फ्रिज के रख दें, सुबह पका है तो रात तक वो खाना ख़राब हो जाता है। तो जो खाना एक दिन में ख़राब होता है, अल्लाह की कुदरत 100 साल गुज़रे और वो खाना ख़राब नहीं। पानी जो है उसको आप किसी हौज़ में डाल दो, चंद दिन तक पड़ा रहे, पानी बदबूदार हो जाता है, जायका बदल जाता है। 100 साल वो पानी रहा लेकिन पानी का जायका नहीं बदला। वंजुर इला हिमारे का, और आप देखो अपने गधे को। इसके बाद लफ्ज़ वफ़अलना ज़ालिका, वफ़अलना ज़ालिका, कि हमने उसके साथ भी इस तरह किया। वलिनजअलका, ये पूरा जुमला नीचे लिखें, जुमला मोतरिज़ा। वलिनजअलका, ताकि हम बनाएं इसको निशानी लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ाम, और देखिए हड्डियों को, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम जोड़ते हैं उनको।
گدھے کی ہڈیاں ہو گئی تھیں 100 سال میں، اب جسم ختم ہو گئے، سب ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان سب ہڈیوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے پہناتے ہیں اس پر گوشت کا لباس، تو اللہ نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، تو کہا جیسے تیرا رب گدھے پر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا کر اسے زندہ کیا، اللہ اسی طرح بستی والوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات واضح ہو گئی، لکھیں علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہو گیا، علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہو گیا۔ یہ جملہ اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین جیسے کہ بھئی آگ جلانے والی ہے، عین الیقین آپ نے آگ میں کوئی کپڑا کاغذ ڈالا اور آگ نے اس کو جلا دیا، آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یہ عین الیقین۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا اور آگ نے آپ کے ہاتھ کو جلایا، اب یقین ہو گیا آگ جلاتی ہے، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہاں عزیر علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا کہ اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا، انبیاء علیہ السلام کو یقین ہے، لیکن اللہ نے انہیں ہی موت دی اور انہیں ہی زندہ کر دیا، تو علم الیقین کے بعد کیا حاصل ہوا؟ حق الیقین۔ اور آگے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ 4 پرندے تھے اور اللہ رب العزت نے کہا چاروں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت ملا کر مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر انہیں بلاؤ، پرندے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو وہ تھا علم الیقین کے بعد عین الیقین، وہ علم الیقین کے بعد عین الیقین کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو ایمان تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مزید اطمینان ہو جائے کہ میں دیکھ لوں اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو وہاں علم الیقین کے بعد عین الیقین ہے، اور یہاں علم الیقین کے بعد حق الیقین۔ فلما تبین لہ، پس جب واضح ہو گیا ان کے لیے، قال اعلم، نیچے بالیقین، قال اعلم، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ علم الیقین کے بعد حق الیقین، کہ یقیناً دیکھیں اللہ نے جب مجھے 100 سال کے بعد زندہ کیا تو اللہ انہیں بھی کر سکتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھلا کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتا، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، یعنی میرا تو اس پر پختہ ایمان ہے، یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دلی اعتبار سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ لیطمئن سے پہلے لفظ ہے ولکن سألتک، ولکن سألتک لیطمئن قلبی، کہ میں نے سوال اس لیے کیا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہاں لکھیں نیچے کہ مجھے علم الیقین کے بعد تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لے لو 4 پرندے، فصرهن الیک، اور انہیں مانوس کرو اپنے ساتھ، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر تم رکھ دو ہر پہاڑ پر ایک جز، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو یقیناً اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تعیین کیفیت کا سوال ہے، عنوان لکھیں، تعیین کیفیت کا سوال ہے، یہ اس لیے کہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ موت کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، انبیاء علیہ السلام کا یقین سب سے پختہ ہوتا ہے، تو یہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ تعیین کیفیت کے بارے میں، کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، کیفیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن،
کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی میرا موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے۔ سوال کس بارے میں؟ میرا کیفیت۔ دیکھیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا جو ہے نا وہ یہ علم کے مطابق، یعنی ایک ہے کسی شے کا علم ہو اور ایک ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ لے، تو آنکھوں سے دیکھنا یہ اس علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی آنکھوں سے دیکھنا مشاہدے سے انسان کو زیادہ یقین آ جاتا ہے، اور جو بات سنی ہوئی ہو اس سے بھی یقین ہوتا ہے، لیکن مشاہدہ ہو تو اس میں یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے تاکہ مجھے مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ہے، تو وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے، مسلم کا جو حاشیہ ابھی بشرا سے چھپا ہے تو وہاں حاشیے میں یہ بات ہے، فتح الملہم سے اور نووی سے نقل کی ہے۔ وہاں یہ بات ہے کہ یہ سوال اس لیے کیا کہ اس دور میں دریا کے پاس بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو لوگوں نے کہا اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، اتنی لاشیں مردہ ہیں، ان کا جسم بالکل ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر یہ سوال کر دیا، مقصد تھا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، تو یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی انسان کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو اور ان کے گوشت، پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے گوشت کو آپس میں ملاؤ۔ تو اب 4 پرندے تھے اور چاروں کے گوشت کو ملایا، ایک کی ہڈیاں دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا گوشت اس کے ساتھ، ایک کے پر دوسرے کے ساتھ، سر تیسرے کے ساتھ، اور سامنے سب پہاڑوں پہ ان کو رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو سب دوڑتے ہوئے آئے، تو کہا جیسے اللہ ان کو زندہ کر سکتا ہے اس طرح اللہ ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یا تو یہ اس بارے میں تھا، اور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مجھے مزید اس پر اطمینان اور تسلی حاصل ہو تاکہ میں ان کو شرح صدر کے ساتھ بیان کر سکوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کی۔ تو وہاں تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوتا تو ہمیں بھی ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوا تو ہمیں بھی نہیں ہوا۔ تو وہاں پر وہ جو کلام ہے وہ گویا تعلیق کے طور پر ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوتا تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کی اولاد میں، ہمیں بھی ہوتا، لیکن انہیں شک نہیں تھا، شک کے طور پر سوال نہیں تھا، کیفیت اور اطمینان کے لیے تھا، اس لیے ہمیں بھی شک نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لے لو فخذ اربعۃ من الطیر، تم لے لو 4 پرندے۔ اب یہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے تو ان کا نام نہیں لیا، تو ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ مبہم رکھے تم بھی اس کو مبہم رکھو، اس لیے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے ان 4 کے نام بیان کیے، وہ 4 یہ تھے، نمبر 1 کوا، نمبر 2 مور، نمبر 3 مرغا، اور نمبر 4 گدھ۔ گدھ ایک پرندہ ہے جو حرام کھاتا ہے، گدھ۔ اب ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا اور ان کا گوشت آپس میں ملایا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، یہاں پر مور کے اندر ہوتی ہے خود نمائی۔ مور اپنے حسن کو ظاہر کرتا ہے نا، اپنے پر پھیلاتا ہے، اپنے حسن کو ظاہر کرتا ہے مور کہ میں ایسا خوبصورت ہوں، ایسا ہوں، لیکن جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے۔ مور کے پاؤں بدصورت ہیں اور پر بڑے خوبصورت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بیچ میں رکھا تاکہ اس میں زیادہ تکبر نہ آ جائے۔ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو اللہ نے باقی حسین بنایا، پاؤں اس کے بدصورت بنائے۔ تو مور میں خود نمائی ہے، اور انسان میں بھی کیا ہوتی ہے؟ خود نمائی، اپنے آپ کو حسین سمجھنا، سب سے بہتر سمجھنا۔ تو یہ اشارہ ہے اپنے آپ سے اس کو ختم کرو۔ نمبر 2 مرغا ہے، مرغے میں شہوت ہوتی، تو یہ اشارہ تھا اپنی شہوات کو کنٹرول میں کرو۔ نمبر 3 کوا، اور کوے کے اندر ایک چیز ہے کہ کوا حریص بہت ہے، حرص اس کی ختم نہیں ہوتی، جتنا اس کے پاس کھانا پینا ہو یہ مزید کے پیچھے لگا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، صبح صبح نکلتا ہے اور اپنے لیے خوراک جمع کرتا ہے۔ چوتھا گدھ ہے، گدھ حرام کھاتا ہے، گدھ میں حرام غذا یہ لیتا ہے۔ تو اشارہ یہ 4 چیزیں انسان اپنے آپ سے ختم کرے۔
یعنی نہ اس میں خود نمائی ہو اور نہ اس میں مرغ کی طرح شہوت ہو اور نہ کوے کی طرح حرص ہو اور نہ گدھ کی طرح حرام کھائے۔ جب یہ چاروں چیزیں ختم ہو گئی، جیسے ان چاروں پرندوں کے گوشت کو مکس کر کے رکھا گیا، پھر بلایا تو وہ آئے، اطاعت اور اتباع کی۔ جب یہ چاروں چیزیں ختم ہوگی پھر انسان میں اطاعت اور اتباع آتی، انسان فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتی۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پس ان کو مانوس کرو اپنے ساتھ اور پھر رکھ دو اسے ہر پہاڑ پر، ان میں سے ایک ایک جز کو۔ یا علی کل جبل، ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر پہاڑ، مراد تھا جو سامنے پہاڑ موجود ہے، اس لیے یہ استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ استغراق عرفی ہے۔ عرفاً جو پہاڑ سامنے تھے اس پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ، یأتینک، وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ تو جان لو اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے۔ دیکھو کہ اللہ نے ان چاروں پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیا نا، ورنہ جس کے گوشت اور ہڈیاں ملی ہوئی ہوں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ غالب ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ حکیم ہے اس کے ہر کام میں حکمت کیا تھی کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے، نمبر 2 لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ اللہ جب ان کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور تو گویا اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی رہنمائی کی کہ جو اللہ انہیں زندہ کر سکتا ہے وہ تمہاری بھی موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ذکر انفاق 6 مرتبہ تفصیلاً۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مانند ہے اس دانے کے، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ اللہ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں سے اللہ رب العزت نے انفاق کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرے، کمثل حبہ، ان کی مثال کس کی ہے؟ دانے کی، کہ وہ دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر دانے ہیں 100، تو اب گویا کہ 7 دانوں سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ اللہ یضاعف، اللہ اور بھی بڑھاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ مثال دے کے کیا سمجھا رہا ہے؟ مثال دے رہا ہے کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس ایک دانے سے کیا اگتی ہیں؟ 7 بالیاں، اور ہر بالی میں کتنے دانے؟ 100، تو گویا ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور اللہ اور بھی بڑھاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہاری زندگی میں اخلاص ہوگا، مال حلال کا ہوگا، احسان نہیں جتلاؤ گے، تو اللہ اس کو بڑھائے گا۔ 1 روپے کا ثواب کبھی 700، کبھی اس سے زیادہ 7000، اور کبھی اس سے زیادہ 7 لاکھ اللہ تمہیں دے گا۔ اس لیے حدیثوں میں بھی جو آتا ہے کہ 1 روپے کے خرچ پہ 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاص سے ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس پر اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے، فعل مضارع ہے، مزید بڑھاتا رہے گا، اللہ اس کو اور بھی بڑھائے گا، 7000 7 لاکھ گنا اللہ بڑھائے گا۔ بھائی اللہ کیسے بڑھائے گا؟ واللہ واسع، تیرا رب کشادہ ہے، وہ جسے چاہے ایک نیکی پہ 7000 اور 7 لاکھ کا ثواب دے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی، وہ پاکستان کا خزانہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا خزانہ ہے، جتنا دو گے اتنا بڑھے گا۔ تقریب الی الفہم کے لیے مثال، کنویں سے جتنا پانی نکالو نیچے سے اور بڑھتا ہے، جتنا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پانی اور بڑھاتا ہے، اللہ رزق میں اور برکت ڈالتا ہے۔ تو اللہ کشادہ نیکیاں دے گا۔ یا اللہ تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اخلاص ہے اور اس میں نہیں ہے؟ کسی کو 7000، کسی کو 700 نیکیاں تو کیسے دے گا؟ فرمایا علیم، تیرا رب ہر بات کا جاننے والا، اسے معلوم ہے کون دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے اور اسے معلوم ہے کون اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، یعنی اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔
الذین ينفقون ترغیب اخلاص، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، اور پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگاتے، منن احسان جتلانے کو، ولا اذن اور نہ تکلیف پہنچانا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، اور نہیں ہوں گے وہ لوگ غمگین۔ دیکھیں شرائط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کسی شے کی شرط اس کی صحت کے لیے، جسے کہتے ہیں شرائط صحت، اور ایک ہوتی ہے شرائط بقا۔ کسی چیز کی شرائط کتنی قسم پر ہے؟ دو، شرائط صحت اور نمبر دو شرائط بقا۔ شرائط صحت جیسے اب نماز تب درست ہوگی جب نماز سے پہلے وضو ہوگا، اگر کسی کا وضو نہیں ہے، جگہ پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ہے شرائط صحت۔ شرائط بقا کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد اب نماز میں کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، نماز میں باتیں نہیں کرے گا، نماز میں چلے گا پھرے گا نہیں، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شرائط بقا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح صدقے کے لیے ایک ہے شرائط صحت اور ایک ہے شرائط بقا۔ تو ينفقون اموالہم شرائط صحت، شرائط صحت، اور لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى شرائط بقا۔ تو شرائط صحت کیا ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے مال اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو ترغیب الی الاخلاص ہے نا، اللہ کے لیے خرچ کرے، اور نمبر دو خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ وہ باطل ہو جائے گا، تو یہ شرط بقا ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال، اور نہیں وہ پیچھے لگاتے اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتلانا، یعنی خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے میں نے تمہارے ساتھ اتنا تعاون کیا۔ اگر ایک آدمی یہ کہے گا تو اس کا وہ خرچ باطل ہوگا۔ مثلاً وہ کہے میں نے آپ کے ساتھ 1500 کا تعاون کیا، لوگوں کو بتائے، آج کے الفاظ میں جیسے اب 10 کلو آٹا دیتے ہیں، 10 آدمیوں کے ساتھ تصویر ہے، وہ ایک آٹے کی بوری دے رہے، تو ایک تصویر میں نے دیکھی تو اس میں 10 آدمیوں کا، ایک کے ادھر سے ہاتھ رکھا ہے، ایک کا ادھر سے، ایک ادھر سے، تاکہ سب کی کیا آ جائے؟ تصویر آ جائے۔ تو 10 کلو کا آٹا اور 10 آدمیوں کی خود نمائی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کسی کو راشن دے رہا ہوتا ہے تو اب وہ اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتا ہے۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ کہاں ڈال؟ فیس بک پہ ڈال۔ تو اللہ کے راستے میں وہ خرچ ہے کہ جس کے بعد منن احسان جتلانا نہ ہو، ولا اذن تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اس کا مطلب سمجھو، تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ انسان مال دے دے، مال دینے کے بعد اب اس کو رسوا کرے، یہ تکلیف ہے، رسوا کر رہا ہے۔ کس طرح رسوا؟ کہ آپ مال دیے سب کے سامنے، میں نے اس کا اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا، تو وہ آپ نے اس کو اذیت دے دی۔ پیسے تو آپ نے دے دیے لیکن روحانی طور پر آپ نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا، سب کے سامنے رسوا کر دیا، میں نے اتنا تعاون کیا۔ آپ نے جس رب کے لیے کیا ہے وہ اندھیرے کے اندر بھی جانتا ہے، تو اس لیے اس رب کے لیے کیا ہے تو یہ خفیہ طور پہ ہونا چاہیے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ لہم خبر مقدم ہے، حسر کا معنی ہے اللہ ہی کے ہاں ان کا اجر ہوگا۔ ولا خوف، اور نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، اور نہ یہ ہوں گے غمگین۔ خوف نہیں ہوگا، یا تو یہ اشارہ ماضی کی طرف ہے، ماضی میں ان کو کوئی خوف نہیں، اور یحزنون فعل مضارع ہے، آئندہ بھی انہیں کوئی غم جنت میں نہ ماضی کے کسی فعل پر خوف ہوگا اور نہ مستقبل کے کسی چیز کے بارے میں غم ہوگا۔ دیکھیں سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہے، سب سے بڑی بیماری ٹینشن، ڈپریشن۔ یہ دو الفاظ انگریز نے ایجاد کیے۔ جب تک مسلمان خدا کا فرما بردار تھا تو نہ ڈپریشن تھا نہ ٹینشن تھی، اسی لیے عربی لغت میں یہ دونوں الفاظ نہیں ہیں، اردو لغت میں بھی نہیں ہے، یہ انگریزی کے الفاظ ہیں اور انگریزی ہی کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو ڈپریشن اور ٹینشن تب آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کٹتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق بڑھتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن
قلوب، اللہ راحت دیتا ہے۔ تو جنت کے اندر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا ٹینشن سے ہوتا ہے، بیماریاں نفسیاتی بیماریاں لگ گئی، بال سفید ہو گئے، تو وہ کس وجہ سے؟ غم سے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ قول معروف، پس تم کہو ان سے اچھی بات، کہو بات اچھی بریکٹ میں مناسب۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور درگزر کرو، خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا، کہ جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا۔ قول معروف کا مطلب اچھی بات کہو، یعنی اگر سائل کو نہ دے سکو تو نرم الفاظ میں معذرت کرو۔ اگر سائل کو نہ دے سکو تو نرم الفاظ میں معذرت کرو۔ دیکھیں ایک آدمی دے نہیں سکتا تو قول معروف اچھی بات تو کر سکتا ہے۔ کوئی فقیر آیا تنگ دست مستحق، مجھے دے دو، تو اگر نہیں دے سکتے ہو اچھی بات کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے، جیسے آج کل بولتے معاف کرو۔ تو یہ معاف کرنا جملہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، سائل کا حق ہے، لہٰذا اللہ نے دیا اس سائل کو دو۔ اگر نہیں دے سکتے اس کا حق تو کہو معاف کرو، تیرا میرے اوپر حق تھا لیکن میں نہیں دے سکا، مجھے معاف کر۔ تو اس لیے قول معروف کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات کہو، یعنی پیار سے کہہ دو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، اچھی بات۔ یہ جو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اچھی بات کہو۔ اور آگے کیا؟ مغفرت، درگزر کہو، درگزر کرو، یعنی اگر سائل سختی سے پیش آئے، بار بار اصرار کرے، جیسے پیچھے لگ جاتے نا، اب گاڑی ہے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا آپ نے نہیں دیا وہ پیچھے جا رہا ہے، کبھی کپڑے پکڑ رہا ہے، کبھی دامن پکڑ رہا ہے، جی دو جی اللہ کے نام پہ دو۔ تو اب اگر وہ بار بار اصرار کرے، تکلیف پہنچے، پھر بھی درگزر کرو۔ تو یہ دو جملے سمجھے، قول معروف، اچھی بات کہو، یعنی سائل جب مانگنے آئے تو اسے نہ دے سکو تو مناسب بات کہہ دو کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں آپ کو نہیں دے سکا۔ اور مغفرت، درگزر کرو اگر وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، بار بار اصرار کر کے یا لوگوں کے سامنے بار بار اصرار کر کے جو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کو معاف کر دو۔ یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو آدمی صدقہ دے یتبعها اذی، اور اس کے پیچھے تکلیف پہنچانا ہو۔ تکلیف وہی رسوا کرنا کہ صدقہ تو دے دیا، اب دے دیے 2 روپے۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، خدا سے مانگتا ہے لاکھوں روپے، خدا کے نام پہ دیتا ہے، جیب میں سکے تلاش کرتا ہے۔ 2 روپے دے گا، 10 باتیں سنائے گا، ہٹا کٹا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، اور آگے لوگوں سے مانگتا ہے بدبخت و فلاں ہو۔ تو دے تو دیا لیکن یتبعها اذی، پیچھے اذیت دے دی۔ تو دے اللہ کے نام پر تو اس کے پیچھے اذیت نہ ہو، بس دے دیا، بات ختم۔ واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ رب بار بار کہہ رہا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، کیا معاذ اللہ فقیر ہے؟ اللہ نے کہا غنی، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ ساری دنیا کو میں نے بنایا، خزانوں کا میں مالک، تیرے پاس تو ان خزانوں کا 1000 میں سے بھی 1000واں حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ غنی ہے، تیرے خزانے کا محتاج نہیں۔ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا کہ تم سائل کو دھتکار رہے ہو، اس کی بےزتی کر رہے ہو، احسان جتلا رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، وہ تمہیں فوراً تم سے مال چھینتا نہیں ہے، تمہیں اس کی طرح غریب نہیں بناتا کہ اگلے دن مال پہ آگ لگے، مال جل جائے، زلزلہ آئے، سب کچھ تباہ ہو جائے، بچے اولاد سب ہلاک ہو جائے، نہیں، فوراً سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بطلان ثواب در عدم اخلاص، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ثواب باطل ہوگا۔ اے ایمان والو، تم مت باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ، مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان، مثال اس کی مانند ہے چکنے پتھر کی۔ صفوان
चिकना पत्थर, आज के अल्फाज में ये जो संग मरमर का पत्थर है, ये जब पॉलिश हो जाए तो चिकना पत्थर होता, तो माने चिकने पत्थर की अलैहि तुराबुन, और इस पत्थर पे हो मट्टी जमी हुई, अलैहि इस पत्थर पर, तुराब मट्टी हो, मट्टी जमी हुई हो, फ़असाबहु वाबिलुन, पस पड़े उस पत्थर पर तेज़ बारिश, वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़तरकहु सल्दा, पस वो बारिश छोड़ देती है उस पत्थर को साफ़ करके। तरका में ज़मीर पत्थर की तरफ है और हु ज़मीर, तरका की ज़मीर बारिश की तरफ है वाबिल, और हु ज़मीर पत्थर की तरफ है, पस वो बारिश पत्थर को छोड़ देती है सल्दन साफ़ करके। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, नहीं वो कुदरत रखते किसी चीज़ पर जो उन्होंने कमाया है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिर कौम की रहनुमाई नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम मत बातिल करो अपने सदाक़ात को एहसान जतलाकर और तकलीफ़ देकर। कल्लज़ी का इब्तालिल्लज़ी, कल्लज़ी नीचे लिखे का इब्तालिल्लज़ी, उस शख्स की तरफ बातिल न करो जो ख़र्च करता है अपने माल को रिया अन्नास, लोगों के दिखलावे के लिए, और ये नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। देखें, अगर ये शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता तो ये दिखलावे के लिए ख़र्च करता। ये इशारा है, जो आदमी रियाकार होता है उसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं होता। जो रियाकार होता है उसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं होता। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो दिखलावा क्यों करता? अल्लाह पर ईमान होता, अल्लाह के लिए करता, और आखिरत के दिन में उसके लिए अजर का तलबगार होता कि मुझे अजर आखिरत में मिलेगा। दुनिया के अजर नहीं चाहता कि लोग सखी कहें, लोग मुझे कहें बड़ा सखी हातिम तैयब। तो इसलिए ये जुमला समझने का है कि रियाकार ये वो होता है जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं होता। अगर होता तो रियाकारी न करता। अब अल्लाह ने मिसाल दे के समझाया, ये होता है माकूल चीज़ को महसूस चीज़ के साथ तशबीह देना। माकूल को महसूस के साथ तशबीह देना ताकि बात समझ आए। महसूस आँखों से नज़र आती है, माकूल अक़ल से समझ आती है, तो समझना मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह कुरान में मिसालें देता है ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। अब अल्लाह ने मिसाल दी। मिसाल ये है, एक चिकना पत्थर है जैसे संगे मरमर का पत्थर, उस पत्थर के ऊपर मट्टी की तह जमी हुई। अब यहाँ अगर एक आदमी उसमें बीज डालता है तो फसल उगेगी? चिकने पत्थर पर मट्टी है, अब वो कहता है यार इधर फसल उगाता हूँ, थोड़ी सी मट्टी पड़ी है उसमें वो बीज डाल रहा है फसल उगाने के लिए। तेज़ बारिश आ गई, जब तेज़ बारिश आई उसने पत्थर को बिल्कुल साफ़ कर दिया, अब मट्टी भी चली गई और बीज भी चला गया, तो अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसी तरह अगर एक आदमी अल्लाह के नाम पे दे रहा है लेकिन वो ख़र्च करके आगे से रियाकारी करता है, लोग मुझे सखी कहे, तो जैसे तेज़ बारिश से मट्टी और बीज गया, इसके ख़र्च करने के बाद दिखलावे से उसका सवाब किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल दे के समझाया, जैसे काश्तकार होता है ना, यहाँ ख़र्च करने वाला बमंज़िले काश्तकार के है, ख़र्च करने वाला बमंज़िले काश्तकार के, और वहाँ होता है बीज, यहाँ पैसा। तो ये पैसा दे रहा है और वहाँ पर है बीज, और वहाँ है ज़मीन और यहाँ है फ़ी सबीलिल्लाह। तीन चीज़ है जो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, इसको तशबीह किससे दी? काश्तकार से। और नंबर दो, वहाँ पर ये जो ख़र्च कर रहा है पैसा, उसको तशबीह दी बीज से। और नंबर तीन, ये अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, इसको तशबीह दी ज़मीन से। तो जैसे ज़मीन में आदमी बीज डाले, काश्तकार मेहनत करता है, फल आता है, इस तरह इसने भी अल्लाह के रास्ते में पैसा दिया, लेकिन पैसा देकर चाह रहा था सवाब मिले, तेज़ बारिश आई, वो चला गया, तो इसी तरह रियाकारी की वजह से इसका सवाब भी चला गया। तो फमसलुहु, मिसाल इसकी चिकने पत्थर की तरह जिस पर पड़ी हुई हो मट्टी, मट्टी की तह जमी हो, फ़असाबहु वाबिलुन, पस पड़े उस पर तेज़ बारिश, फ़तरकहु सल्दा, और वो बारिश उस पत्थर को कर दे बिल्कुल
صاف لا یقدرون پس نہیں یہ قدرت رکھتے کسی شے پر جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی اس پر ان کو اب کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی اللہ جنت کا راستہ نہیں بتلائے گا۔ اللہ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ، جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والے، تو اللہ کافروں کو جنت کا راستہ نہیں بتاتا۔ یا نمبر 2 یہ اشارہ یہ تو ہوگا کافر کا اگر لغوی معنی لو تو ناشکرہ، ناشکر آدمی کو اللہ راستہ نہیں بتاتا، تو یہ ناشکر لوگ ہیں، اللہ نے دیا اور یہ خرچ غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، ایسے ناشکروں کو اللہ راستہ